اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، آمین انشاءاللہ۔ بہت دن ہو گئے، مجھے آپ لوگوں سے اپنی ایک کہانی شیئر کرنی تھی جو میری آپ بیتی ہے، اور اس کے ذریعے سے میں نے جو سیکھا، جو میں نے اس پہ غور و فکر کیا، وہ میں آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہو انشاءاللہ۔ ایسا ہوا چند سال پہلے میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جب میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی تو میری جو قوت مدافعت ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میں باہر کی کوئی چیز نہیں کھا سکتی تھی، ذرا سی چیز کھاتی میرا پیٹ خراب ہو جاتا۔ تو مجھے لگا شاید میرا جو معدہ ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے، تو ان چیزوں پر توجہ دینے لگی جس سے معدہ جو ہے وہ صحیح رہے، اور باہر کی چیزیں نہیں کھاتی تھی، کوشش کرتی تھی کہ جنک فوڈ بھی نہ میں استعمال کروں، کولڈ ڈرنک پینا بھی بہت چھوڑ دیا تھا، تقریباً چھوڑ ہی دیا تھا۔ بس کوئی گیدرنگ یا کوئی فیملی فنکشن ایسا ہوتا تب میں لے لیتی تھی اس کو، لیکن ویسے میں اوائڈ کرتی تھی۔ اور پھر اسی طرح اسی معدے کی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ کہیں جانا بھی تب بھی بہت احتیاط کرنا، لیکن بہت زیادہ سینسٹیو معدے کے ساتھ جو ہے وہ بڑی پریشانیاں ہوتی تھی، بندہ کہیں آ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، کسی کے گھر کچھ کھا پی نہیں سکتا، تو بڑے ایشو تھے۔ لیکن یہ تھا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کیا، شفا دی۔ پھر اسی طرح 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، میں یہی سمجھنے لگی کہ میرا جو ہے نا معدے کا مسئلہ ہے، اور میں اپنی ڈائٹ کا بہت خیال کروں، اور اسی طرح میرے معاملات چلنے لگے۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا، دانت میں بہت زیادہ شدید درد ہوا، آہستہ آہستہ وہ بڑھتا گیا، پھر میں نے ایک دانت نکلوا دیا۔ پھر اسی طرح کچھ سال بعد پھر اسی طرح دانتوں کا مسئلہ شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد وہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا تھا کہ نہ کچھ کھایا جاتا ہے نہ پیا جاتا ہے، پھر اور کمزوری، تو بڑے ایشوز آنے لگے۔ پھر اس طرح کافی ڈاکٹر کو بھی دکھایا، کسی سے مشورہ کیا، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، لیکن اب سمجھے یہ 2024 ہے، یہ بھی اسی طرح میں یہ دانتوں کے مسئلے میں رہی۔ کہیں نہ کہیں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرا پیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، میرا اصل میں دانتوں کا ہی مسئلہ ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو میرا پیٹ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر میں نے تحقیق کرنا شروع کی، تو ہر طرح سے میں تحقیق بھی کر رہی تھی، ساتھ میں اللہ کی توفیق سے الحمدللہ کہ قرآن اور سنت پر بھی عمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو میں نے مسواک کرنا شروع کیا، اور ویسے تو میں ویسے بھی کرتی تھی مسواک، اوکیجنلی کرتی تھی، لیکن اس سال میں نے تھوڑا پابندی سے استعمال کرنا شروع کیا، تو میری اورل ہیلتھ اچھی ہونا شروع ہوئی، اور اس کی وجہ سے میرا پیٹ بھی ٹھیک ہونے لگا۔ اس کے بعد جو دانتوں کا مسئلہ تھا کہ دانتوں میں کیڑا لگا ہوا ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ہے، پھر جو چائے وغیرہ یا کافی ہم پیتے ہیں یا باقی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ یا ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکشن کرنے سے، اور تھوڑا سا نیٹ پر بھی سرچ کرنے سے، آج میں آپ لوگوں سے اپنی یہی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں نے پھر ٹریٹمنٹ کروایا۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ کسی ڈاکٹر نے مجھے مسواک کے بارے میں نہیں بولا، مجھے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے دن میں جو ہے وہ اس طرح 2 ٹائم، آپ خاص طور پہ 2 ٹائم جو صبح اور جو ہے نا وہ شام رات کو آپ نے ضرور دانت صاف کرنے ہیں۔ لیکن مسواک کا کسی نے نہیں کہا، کسی نے شوگر انٹیک کا منع کیا کہ زیادہ چینی کے استعمال کم کریں، ایسیڈک چیزیں کم کھائیں جس کی وجہ سے دانت خراب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آج اس نتیجے پہ میں پہنچی ہوں کہ جتنی بھی آپ کی ہیلتھ کی سچویشن ہے، جتنی بھی بیماریاں آپ کو لگتی ہیں، ان کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ آپ کے دانتوں سے ہے، آپ کے گم سے ہے، آپ کے منہ کے اندر اتنے زیادہ بیکٹیریا رہتے ہیں، تقریباً 2 بلین بیکٹیریا رہتے ہیں۔
اور آپ کے کیا کہتے ہیں، اگر آپ کے دانت صاف ستھرے ہوں گے اور اگر آپ کا اورل ہیلتھ اچھی ہوگی تو آپ کو کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ اور اسی طرح جو مسواک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میری امت کو تکلیف نہ ہوتی تو میں انہیں 5 ٹائم جو ہے نا مسواک کرنے کے لیے بولتا یا زیادہ سے زیادہ بولتا۔ اور اس کے اتنے فوائد ہیں، سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے مسواک۔ اور اسی طرح ایک نماز پڑھنے، اگر آپ نے ایک نماز جو ہے نا وہ مسواک کر کے اس کو ادا کیا تو اس نماز کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا ملٹیپلائی ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ سائنس ابھی اس کی فائدے تک پہنچ ہی نہیں سکی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں جو اپنی تحقیق کو آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ فلاسنگ کیا کریں، دھاگے کے ساتھ جو ہے نا اپنے دانتوں کی صفائی کریں، کوئی چیز آپ کے دانتوں میں پھنس جاتی ہے۔ تو میری تحقیق سے میں نے یہ جو نتیجہ نکالا ہے کہ فلاسنگ بھی ہمارے دانتوں کے جو گمز ہیں ان کو خراب کرتی ہے، ان میں گیپ پیدا کر دیتی ہے۔ پھر اسی طرح جو آپ کو جو ماؤتھ واش دیے جاتے ہیں کہ آپ ماؤتھ واش کریں، وہ آپ کے 99% جو ہے نا بیکٹیریا کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے بیڈ بیکٹیریا ختم ہو رہے ہیں تو آپ کے گڈ بیکٹیریا بھی اس سے ختم ہو جاتے ہیں، جو کہ گڈ بیکٹیریا تو آپ کی صحت کے لیے فائدے مند ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ الیکٹرک ٹوتھ برش یوز کریں یا ڈفرینٹ قسم کے ٹوتھ برش یوز کریں۔ میں یہ کہتی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ایک حدیث جس کو آپ سنبھالنا چاہیں، جس کو آپ اپنے بالکل اپنے جو ہے نا وہ زندگی کا حصہ بنا لیں تو یہ مسواک۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے آپ کی باطن کی بھی صفائی ہوگی، آپ طہارت بھی محسوس کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کا سر درد، اس کی اتنی بیماریاں اس سے دور ہوتی ہیں، آپ کو کوئی سر درد نہیں ہوگا، آپ کا جو ہے نا آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگا، آپ کو اسٹریس نہیں ہوگا، آپ کا جو دیکھیں ہمارا جو منہ ہے وہ ہمارے پوری باڈی سے جڑا ہوا ہے، ہمارے کان، ہماری آنکھ، ہمارا گلا، اور خاص طور پہ یہ جو سردیوں کا سیزن ہے بہت سارے لوگوں کو فلو ہو جاتا ہے، زکام ہو جاتا ہے، تو یہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتی تھی کہ مسواک کے اتنے زیادہ فائدے ہیں، اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ جو ہے نا وہ اس کا بھی شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے بڑھ کر کہ یہ سستی مل جاتی ہے، دوسرا کہ یہ ہماری دنیا کے لیے یعنی اس سے کوئی پلاسٹک نہیں جنریٹ ہوتا، وہ یہ خود ڈیزالو ہو جاتی ہے، مٹی میں چلی جاتی ہے، جبکہ ایک ٹوتھ برش جو ہے اس کو ختم ہونے میں 100 سال لگتے ہیں۔ اور ہمیں ڈینٹسٹ کیا کہتے ہیں کہ آپ ایک ٹوتھ برش جو ہے وہ کم از کم 3 مہینے تک استعمال کریں، تو ہم کتنی زیادہ پولیوشن پیدا کر رہے ہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی میرا ٹور ہم لوگ گئے تھے خانسپور، وہاں پر پاکستان کے کچھ حالات کی وجہ سے ہمیں زیادہ دیر رکنا پڑ گیا اور پھر الحمدللہ ہم لوگ خیر خیریت سے واپس آ گئے۔ لیکن وہاں پہ بھی پڑھے لکھے جو ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس تھے، اور ان میں سے کچھ پی ایچ ڈی، کچھ ایم فل اسٹوڈنٹس تھے، ان لوگوں سے بھی میں نے اپنی یہ کہانی شیئر کی تھی، اور خاص طور پہ یہ کہا تھا کہ مسواک جو ہے نا اس کو استعمال کرنے سے جو ہے نا اس کے ٹائمنگز کیا ہے کہ آپ نے کب کب استعمال کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، انہیں خاص طور پہ مسواک استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتایا، کون کون سی مسواک جو ہے وہ بہت اچھی ہے، جیسے کہ اولیو جو زیتون ہے اس کی مسواک بہت زیادہ اچھی ہے، پیلو کی مسواک بہت اچھی ہے اگر آپ کو مل جائے کہیں سے بھی۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی مسواک استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مسواک جو ہے نا بسم اللہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اسی طرح مسواک استعمال کرنے کے ٹائمنگ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے تھے تب مسواک کرتے تھے، جب رات کو سوتے تب مسواک کرتے، جب گھر میں داخل ہوتے تب مسواک کرتے، اسی طرح جب نماز پڑھتے تب مسواک کرتے، جب تہجد ادا کرتے تب مسواک کرتے، قرآن پڑھتے جب مسواک کرتے،
اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری جو عمل تھا ان کا وہ مسواک کرنا تھا. اور کیا کہتے ہیں، مسواک استعمال کرنے کے لیے بسم اللہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اسی طرح 3 انگلیاں جو آپ کے ہاتھ کی 3 انگلیاں، ایک انگوٹھا اور 2 انگلیاں، ان کے ذریعے آپ نے مسواک کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور مسواک ہمیشہ جب آپ نے استعمال کرنی ہے تو اس کو کاٹنا ہے، پھر اس کو چبانا ہے. اپنے اس کے لیے کسی پانی کی ضرورت نہیں ہے، کسی ٹوتھ پیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی کٹر کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے بس دانتوں سے اس کو چبائیں اور اس کو استعمال کریں اور آپ کا صاف ہو گیا منہ. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس طرح آپ اپنے آپ جو ہے، جیسے مسلمان خواتین پردہ کرتی ہیں، اسی طرح مسلمان مرد داڑھی رکھتے ہیں، تو یہ بھی ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ مسواک جو ہے نا ان کو پسند تھی. اور کیا کہتے ہیں، ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ ایک جنگ میں گئے، حضرت عبداللہ ابن مبارک، انہوں نے کہا کہ وہ جنگ ہم جیت نہیں رہے تھے، جو کافر تھے وہ ہم پر حاوی ہو رہے تھے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو اسی طرح بڑے پریشان بھی تھے وہ. تو وہ نماز پڑھ کر وہ لیٹے ہیں تو ان کی آنکھ لگ گئی، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ساری طاقتیں آزما لی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں مسواک کے ساتھ. تو ان لوگوں نے وضو کریں مسواک کے ساتھ. پھر انہوں نے اسی طرح وضو کیا، نماز پڑھی، مسواک کی. تو جو کافر تھے ان کے اوپر رعب طاری ہو گیا کہ یہ کیا مسلمان ہم لوگوں کو، کیا یہ آدم خور ہیں، یہ ہم لوگوں کو کچا چبا جائیں گے. تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، کیا آپ کو جان چاہیے یا آپ کو پیسہ چاہیے؟ ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کو اگر پیسہ چاہیے، مال و دولت چاہیے. تو انہوں نے کہا نہ ہمیں جان چاہیے، نہ ہمیں مال و دولت چاہیے، ہم صرف چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اسلام قبول کر لیں. تو وہ سارے جو لوگ کافر تھے انہوں نے اس ایک سنت کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا. یہ اتنی بڑی سنت ہے کہ اس سے آپ کی پوری جو ہیلتھ ہے وہ نہ صرف وہ قائم رہتی ہے بلکہ دوسرے لوگوں پہ آپ کی رعب بھی رہتا ہے. میں اس طرح مسواک کی سنت کو پورا کرنے کا شاید حق ادا نہ کر سکوں، لیکن میری یہ کوشش تھی اور یہ میری اپنی کہانی تھی جو میرے اوپر گزری، جو تکلیف میں نے سہی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے تحقیق کرنے کے بارے میں، غور و فکر کرنے کے بارے میں نے سوچا. پھر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ چیزیں بھی یعنی اس میں ایڈ کیں، اور ایک آرٹیکل بھی میں نے اپنی فیس بک پیج پہ شیئر کیا ہے. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ڈاکٹر وکٹوریا کا ہے، وہ ڈینٹسٹ ہیں، اور انہوں نے پورا بتایا ہے کہ اس سے آپ کی پوری باڈی کنیکٹڈ ہے اس دانتوں کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت آسانیاں کریں. امید ہے آپ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور یہ جو بچوں کے معاملے میں ہے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کے گمز ابھی دانت نکلنا شروع ہیں، ان کے لیے بھی کہتے ہیں کہ نرم مسواک جو ہے نا اگر ان کو دی جائے تو ان کا جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ بچے بیمار ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ ان کو لوز موشن لگ جاتے ہیں، ان کو بھی اگر آپ مسواک کرنے. اور آپ کو پتہ ہے کہ مسواک جو ہے نا یہ دانت صاف کرنا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی ٹریننگ ہی نہیں دی جاتی کہ آپ نے کس طرح کی آپ نے دانت صاف کیسے کرنے ہیں. بس یہ کہہ دیتے ہیں، مائیں کہہ دیتی ہیں دانت صاف کر لیں اور صبح شام کر لیں بس، لیکن کرنے کس طرح ہے اس کی کوئی ٹریننگ نہیں دی جاتی. تو آپ لوگ جو ہے وہ اگر کہیں گے تو میں اس کے لیے ایک الگ سے ایک ویڈیو ویسے میں وائس اوور ہی دوں گی، میں ویڈیو اس طرح نہیں بنا سکوں گی. تو میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر دوں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق کہ وہ کیسے مسواک فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اور ہاں، رمضان کے لیے اگر ایک سنت جو زندہ کرنی ہے تو وہ کم از کم، اگر آپ 24 گھنٹے میں نہیں کر سکتے تو کم از کم مہینے میں یا پیر کو کر لیں، جمعرات کو کر لیں، جمعے کے دن کو مسواک کر لیں. اگر وہ نہیں کر سکتے تو خاص طور پہ رمضان جو اللہ کا مہینہ ہے ان دنوں میں جو ہے نا وہ ضرور مسواک کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.